ہندوستان اور پاکستان کی جامعات میں جو لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہیں وہ سراسر تحقیق ہے. بالکل. اور وہ چیزیں بالکل افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں پڑی ہوئی ہیں, یونیورسٹی کے کتب خانوں میں اندر بند ہے بس وہ. لیکن وہ تحقیق کا بنیادی کام تو ہے وہ لوگ. بالکل. جو مقالے آ رہے ہیں سامنے, چاہے وہ انیس پر آئیں چاہے دبیر پر آئیں, یقین کیجئے میں ابھی پچھلے ہفتے میری ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ مرثیوں کی تلاش میں تھے اور مرثیے پر کچھ کتابوں کی تلاش میں تھے. سرگودا سے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور نیر مسعود صاحب پہ کر رہے ہیں. سرگودا سے. ہاں, آپ سے میں نے پھر ان کا بات تعلق ہوا تھا. تو بہرحال ایک اور طریقہ میرے خیال میں جو تحقیق کا, اور جو تحقیق کو ایک اور جو ہے وہ لیول پہ لے جاتا ہے, وہ رسائی ادب یا کوئی بھی اس طرح کا جو شمارہ ہو جس میں مختلف افراد جو ہیں اپنی تحقیق پر مضامین لکھیں, تنقید پر مضامین لکھیں, پھر اس کا جواب باقاعدہ آئے اور یہ سلسلہ آگے بڑھے. تو آپ رسائی ادب کے بارے میں بھی کچھ ناظرین کو ہمارے بنائیں, کیونکہ یہ اردو ادب کا ایک بہت مستند تحقیقی اور تنقیدی ڈاکومنٹ ہے. دیکھیے یہ جب بھی آپ نے بات چھیڑ دی, میں کیونکہ اس کا ایڈیٹر میں سے شاید مجھے کہنے میں تکلف ہو رہا تھا, تحقیق کو منظر عام پہ کیسے لایا جائے. بالکل. ایک شخص نے تحقیق کی تو ہے, لیکن اس نے یہ بتایا کہ یہ 2 مرثیے جو ہیں یہ عبد الوحید کے نہیں ہیں, حامد علی خان کے ہیں. بالکل. تو ان مرثیوں کو کیسے سامنے لایا جائے, کیا ہو. تو ہم نے یہ ادبی رسالہ جاری کیا جس میں مرثیے کی تحقیق پر مضامین, مرثیے, تنقید, سبھی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اچھا, یہ کب آپ نے سب سے پہلا شمارہ اس کا کب نکلا؟ مجھے شمارہ یاد نہیں آتا, شاید 96 میں. 96 میں. 96. اور اب تک کے کتنے شمارے آ چکے ہیں؟ 36 آ چکے ہیں. 36 آ چکے ہیں. اس میں انیس و دبیر نمبر بھی ہے جو 1200 پیج کا ہے. جی جی. ایک بہت پتلا سا پروفیسر قرار حسین نمبر ہے. جی جی, میں دکھاتا چلوں ناظرین کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دیکھنا جو انیس اور دبیر نمبر ہے, رسائی ادب کا یہ دبیر نمبر ہے جناب. یہ 1000 سے زیادہ صفحات کا ہے. اس میں کچھ مرثیے بھی آپ کو ملیں گے, اور اس پر میرے خیال میں بہت سارے محققین کی رائے ہے. انیس نمبر جو ہے ناپید ہے, ملتا نہیں. یہ رسائی ادب کا انیس نمبر ہے, اور ظاہری بات ہے یہ بھی 1000 صفحات سے زیادہ ہے. بہت محنت ہے جناب, بہت محنت ہے ہمارے تحقیق نگاروں کی, ہمارے تنقید نگاروں کی بہت محنت ہے. اور اس کے علاوہ 34 کے قریب یہ شمارے ہیں جن میں آپ کو ڈاکٹر تقی آبدی, مسعود حسن رضوی ادیب, نیر مسعود صاحب, اسد حریف صاحب, سب کے آپ کے مضامین آپ کو ملیں گے مرثیے پر. اور یہ ایک تاریخ ہے جو تنقید اور تحقیق سے اصغر صاحب دیکھیے نا, جیسے آپ ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے, میرے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بھئی آپ اپنا نام پیچھے ہٹا رہے ہیں. ظاہر ہے میرے لیے کہنا مشکل تھا, لیکن مرثیے کی تحقیق میں مثلا دیکھیے یہاں پر مغرب میں کینیڈا میں مثلا آپ کا نام آتا ہے. آپ نے کہا فروغ مرثیہ انٹرنیشنل بنایا اور جدید ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ آپ اس سفر کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا تحقیقی سفر ہی ہے, اور اس میں بڑے پہلو ہیں. خزانے کو سامنے لے کے آنا. کراچی میں ارتضیٰ عباس, مولانا ارتضیٰ عباس جو کام کر رہے ہیں وہ بھی تحقیق, سب تحقیق کے حوالے ہیں, اور لا رہے ہیں چیزوں کو سامنے. ان کے پاس اگر ایسا علمی سرمایہ موجود ہے تو بہتر ہے کہ وہ منظر عام پر آئے. اور پھر دیکھیے ایک تو باقاعدہ جن کی شناخت ہی ہو گئی ہے, اس سے ہٹ کے برابر لوگ جو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. بالکل. کچھ چیزیں چھپ گئیں, کچھ چیزیں آ گئی, ان پہ بات ہو گئی. آپ ہندوستان میں سفر کریں تو یہ بڑا خزانہ موجود ہے, لوگ بڑے کام کرتے ہیں. آپ تحقیق میں اگر ہم پاکستان میں رہ کے بات کر رہے ہیں, ایسے ہمیں وہ ادھر اس طرف چلے آتے ہیں. عظیم عمروی بہت کام کر رہے ہیں. بالکل. عظیم نے تحقیق کی ہے شہید عمروی کے مرثیوں پر, اور ان کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. اب تک وہ کام کر رہے ہیں. بالکل. ناشر نے کام کیا, اور میں بہت لوگوں کو وہاں جانتا ہوں, امروہہ کے یا لکھنؤ کے یا دہلی کے, کسی نہ کسی طرح وہ مرثیے کے تحقیقی کام میں دن اور رات اپنے خرچ کر رہے ہیں. شعاع عمل نکلتا ہے اسی طرح کا شمارہ لکھنؤ میں, وہ خاندان اشتہاد کا فوکس ہے ان پر, اور بڑے انہوں نے جو مرثیوں کے خزینے تھے وہ لوگوں تک پہنچائے ہیں. حسین جائسی تھے جو کہ نابینا شاعر تھے, ان کے مرثیے سامنے آئے ہیں. ذاکر, فاخر, سارے لوگوں کے کلام, اور آج تک کے محنت کر رہے ہیں. دور دراز گاؤں میں جا کے وہ مرثیے تلاش کرتے ہیں. تو ایک طریقہ ہے. اچھا, مسئلہ یہ تھا کہ ظاہری بات ہے اس زمانے میں یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے, اور میرے خیال میں ناظرین کو پتہ نہیں ہے تو میں بتاتا چلوں کہ مرثیے کی جو روایت تھی, جو بھی شاعر پڑھنے بیٹھتا تھا تو اسے بہت ہی زیادہ متبرک سمجھا جاتا تھا. شاعر مرثیہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا تھا, کوئی دوسرا آدمی اسے ہاتھ میں دیتا تھا, تب وہ پڑھتا تھا. اور جب منبر سے اترتا تھا تو مرثیہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا تھا, کسی کو بخش دیتا تھا.
چاہے وہ شاگرد ہو. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ادب و آداب بالکل کا بڑا دھیان تھا. بالکل. تو وہ مرثیے پڑھ کے دے دیے جاتے تھے شاگردوں کو. اب وہ شاگرد جو ہیں وہ مرثیے کہاں چھپواتے تھے؟ ہاں تو بہت سا کلام جو ہے وہ متروک ہو گیا. بالکل. آج وہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے اپنے مختلف پروگراموں میں, جو پاکستان میں جو جدید مرثیہ آج تک کے جو لکھا گیا ہے, میرے خیال میں اگر کیونکہ ڈاکٹر ہلال جو ہیں وہ کثیر نفری سے کام کریں گے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ جدید بیاض مرثیہ اور مرثیے کی نایاب آوازیں, ان دو کتابوں میں 70 کے قریب شعراء اور ان کے کلام شامل ہیں. پھر اگر میں بات کروں 20ویں صدی اور جدید مرثیہ, اس میں تقریباً 100 شعراء کے آپ کو انیس سے لے کے آج تک کے آپ کو تحقیق بھی ملے گی اور آپ کو نئی جہتیں ملے گی جو ان شاعروں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. اب مرثیے کی تحقیق میں آپ عاشور کاظمی صاحب جو ہیں بالکل ان کا نام بھی اور عاشور کاظمی ادب کے اور ترقی سے تحریک کے لوگوں میں رہے, سرکردہ لوگوں میں جی رہے. ہاں لیکن انہوں نے اس طرح کی ایک کتاب لکھی اردو مرثیہ سفر, وہ اس میں الفابیٹیکلی انہوں نے بہت شاعر لے لیے, جی جی جی. سامنے لے کر آئے ان کے. عاشور کاظمی صاحب بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ مرثیہ نگار شاعر ہیں, ہاں اور تنقید کا کام اتنا, یہ عاشور کاظمی صاحب کی تصویر ہے اور اردو مرثیے کا سفر, اور اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے اردو نثر پہ بھی کام کیا ہے, وہ بھی میرے سامنے ہی ہے کوئی کتاب, وہ ہے 20ویں صدی کے اردو نثر نگار مغربی دنیا میں. جناب میں یہ کہہ چلوں کہ یہ کتاب, اس کتاب نے میری زندگی بہت آسان کی, جی اور ایک اس کتاب نے اور ایک ان دونوں کتابوں نے. مرثیے مل جاتے ہیں مگر شاعر کا تعارف نہیں ملتا. ہاں یہ بہت بیشک بات ہے. شاعر کا تعارف بھی مل جائے, شاعر کی تصویر نہیں ملتی. ہمارے زمین اختر نے جو کتاب اردو مرثیہ پاکستان میں بالکل اس میں تحقیقی کام ہے شروع کا, بالکل وہ ہے اس میں. تو یہ سارے کام جتنے بھی ہم بات کر رہے ہیں, اگر آپ تحقیق نگاروں کا کام علیحدہ کر دیں تو یہ سمجھیے کہ آج ہمیں جو مرثیے ملتے ہیں اس میں سے 70% مرثیہ آپ کو ملے گا ہی نہیں. پھر میں ایک بات اور عرض کروں آپ سے کہ وہ تنقید کے ذیل میں بھی آئے گا. تنقید میں بھی ہمارے میڈیا پر جو کبھی کبھی مرثیے کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, لوگ انٹرویوز آتے ہیں, دیکھیے ڈاکٹر عالیہ امام برابر انیس پہ تقریر کرتی رہتی ہیں. ہمارے محرم کے دنوں میں افتخار عارف صاحب مرثیے پہ کافی آگے بات کرتے ہیں. تو یہ سب تحریریں اگر ان کی ایک ایک سطر کی حفاظت کی جائے تو یہ تحقیق و تنقید کا ایک ملا جلا اشتراک ہے. بالکل. اور اس میں وضاحت کرتے رہتے ہیں. بالکل. اور ایسی چیزیں آتی ہیں, یہ کہ یہ اس طرح کی چیزیں اچھے چینلز کرتے نہیں ہیں, ورنہ یہ بھی تنقید کے سلسلے میں بڑی پرورش ہے اس کی. یہاں پہ میں ایک بات اور واضح کرنا چاہوں گا کہ پرانے زمانے کی مجالسوں کی حکایات جو آپ تک کتابی صورت میں پہنچتی ہے وہ ایک تاریخ ہوتی ہے. دولہ صاحب عروج کی کتاب ہے, نیر مسعود صاحب نے لکھی ہے. اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو پچھلے 100 سال کا زمانہ مرثیے کا سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے. ایک پروگرام جو مجھے بہت پسند آیا جو پچھلے سال جو ہے میرے خیال میں ڈان نیوز نے کیا تھا, آپ کا پروگرام تھا, ذرا ہٹ کے نام تھا. وہ میں ضرور ناظرین سے بولوں گا کہ آپ یوٹیوب پہ جا کے وہ پروگرام دیکھیے گا, اور اس میں ذرا ہٹ کے مبشر زیدی ہیں, اس میں اسد اللہ خان ہیں. ڈان نیوز پہ مرثیے کی نسبت سے وہ پروگرام کیا گیا ہے, بہت بہترین پروگرام ہے, ضرور آپ دیکھیے گا کیونکہ آپ کو شروع سے آخر تک کے مرثیے کے بارے میں 45 منٹ میں بہت آگاہی حاصل ہوگی. تحقیق کا فن, اس میں اگر طالب علموں سے یہ گفتگو ہو تو کیا چیدہ ٹاپکس ہیں جو آپ طالب علموں کو بتانا پسند کریں گے؟ پہلی بات تو ہاں میں پہلی بات تو کہوں گا سب سے پہلے آپ متن کو لے کے آئیے. جب متن سامنے ہوگا پھر بعد میں کام شروع ہوں گے, کیونکہ متن ان کے لیے ان کی تحقیق کے سلسلے میں پرورش شروع ہو جاتی ہے ان کی. بھائی لے کے آؤ مرثیہ, فیض صاحب کا مرثیہ لاؤ, یہ نفیس کا لاؤ, مونس کا لاؤ, جوش صاحب کا لاؤ, یہ مرثیے کہاں ہیں؟ وہ تلاش تحقیق کا پہلا سفر ہے. بالکل. تلاش جو ہے نا, تلاش اور کھوج لگا لینا, یہاں سے ان کا کام شروع ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ طالب علموں سے ہمیں پہلا کام یہ لینا چاہیے کہ ان کو, ہم یونیورسٹی میں کیا کرتے ہیں جب پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے کہا کہ بھائی آپ علامہ طالب جوہری کے مرثیے جو 2-3 کو یکجا کیجیے. اب وہ ان کے پاس جانا, یہ ان کا سبق شروع ہو جاتا ہے. ان کے پاس جانا, ان سے لینا, ان کا کہنا بھائی وہ غالب لائبریری میں رسالے میں ہوں گے, وہ لائبریری پہنچ گئے, وہاں سے نکال رہے ہیں. تو یہ مستقل چیزیں ہیں. اور دیکھیے نا, میں نے کہا کہ جیسے ہمارے فرحان رضا
کی کتاب آئی مرثیہ خوانی کا فن. بالکل. تو یہ ایک بیسک کام ہے کہ کیسے پڑھا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ نوجوان ہیں تو ابھی اس سفر سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاصے آگے قدم بڑھا کے آئے بھی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو بھی ان میں وہ تحقیق کے کارواں جو چلا جا رہا ہے اس میں آگے پیچھے چل رہے ہیں. کبھی چیزوں کو جمع کرتے ہیں، لیکن پہلا میں تو اگر میرے طالب علم ہوتے میں اسے کہتا ہوں کہ تحقیقی نہیں بنا چیز تو یہ کہ وہ متن لے، وہ دیوان غالب تو لاؤ، پہلے متن لاؤ. جب متن آیا تھا پھر باتیں شروع کرتے ہیں کس کی تحریر ہے کیا ہے. پرانے قلمی نسخے پڑھنا آسان نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ سب تحقیق کرنے والے شکست میں لکھے گئے. بالکل بالکل تحقیق کرنے والوں نے یہ کام بہت اچھے کیے ہیں اور محنت سے کیے. پوری زندگیاں مسعود حسن رضوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے وہ مرثیے ڈھونڈا کرتے تھے. بالکل. 3 افراد تھے لکھنؤ میں نے پڑھا ہے کسی جگہ، جو ایک تو آپ نے نام لیا جن کا کتب خانہ تھا، سید محمد رشید صاحب کا بہت ذکر ہوتا ہے، مسعود حسن رضوی عزیز صاحب کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے، پروفیسر ڈاکٹر اکبر کشمیری کا بھی اسی طرح سے ذکر ہوتا ہے. مگر یہ چیزیں اگر نہ ہوتی تو مرثیے فٹ پاتھ پہ تلف ہو چکے ہوتے. ہاں اب بھی دیکھیے بڑا خزانہ برباد ہوا ہے. بالکل. مگر پھر بھی اب ذرا شعور بیدار ہوا ہے، تعلیم ہو گئی ہے، خاندان کے ورثہ چاہتے ہیں کہ ان کو مرثیوں میں محفوظ رکھا جائے. اب دیکھیے نا، آپ سب کچھ چھوڑیے، خاندان مہدی حسین ماہر کے مرثیے اجرا کرنا ساحر صاحب کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. بالکل. امروہہ میں اتنا مرثیہ لکھا گیا ہے، بالکل. اور وہ مرثیے کچھ نہ کچھ سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے اور لاتے بھی ہیں. عظیم اس سلسلے میں بہت کام کر رہے ہیں، اور وہاں اور لوگ بھی ہیں. ایک چندن، ہم کو چندن کہتے ہیں، انہوں نے نسیم صاحب پہ مقالہ لکھا. جی ہاں، کام ہے، کام کر رہے ہیں، لیکن تحقیق پیچیدہ کام بہت ہے، بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور صحیح کھوج لگانے کی ضرورت ہے. اور ضرورت آخری اس پروگرام کو جو ہے اس کا خلاصہ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ تحقیق آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ عوام الناس مدد نہ کریں. ہاں، اگر آپ کے پاس کچھ ایسی کتابیں ہیں جو کہ اس تحقیق کو آگے بڑھا سکیں تو وہ کتابیں ضرور سامنے لائیے، وہ مخطوطات ضرور سامنے لائیے، کیونکہ وہ شاعر جس نے اپنی زندگی مرثیہ نگاری کے لیے وقف کر دی اور زندگی میں 100 مرثیے لکھے مگر ایک بھی سامنے نہیں آ سکا، اس کے لیے ہم بہت حق تلفی کر رہے ہیں. تو جن کے پاس بھی وہ مرثیے ہوں وہ سامنے لائیں اور کسی محقق کو دیں تاکہ وہ کام آگے بڑھا سکے. یہ تحقیق کی پہلی کلاس ہے، یہ تحقیق اور یہ سب سے ضروری کلاس یہ بہت ضروری ہے. اور اس شرط کے ساتھ کہ آپ کا نام اس مخطوطے میں، اس کتاب میں درج ہو کہ یہ مخطوطہ اس وسیلے سے ہمیں دستیاب ہوا. بالکل. اسی پیغام کے ساتھ اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. خدا حافظ.